وہ اس کی دونوں ٹانگیں باندھ چکا تھا۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور محبت میں کون سا عاشق اپنے محبوب کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے؟ محبوب کی بات مانی جاتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر عجیب سے لہجے میں بولا، میں نے اپنے محبوب کو اہمیت بھی دے کر دیکھ لیا اور اس کی بات بھی مان کر دیکھ لیا، مگر میرا محبوب کسی بھی صورت راضی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمدان، کیا آپ میرے وجود کو حاصل کر کے مجھ پر حکمرانی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ میرا جسم تو حاصل کر لیں گے، لیکن کبھی بھی میری روح تک رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ اپنی حوث تو پوری کر لیں گے، لیکن کبھی بھی میرے دل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہمدان کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ذہن سے ہر طرح کی باتیں جھٹک دی، کیونکہ فی الحال اسے اس لڑکی کی بدتمیزی کا جواب دینا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے اوپر آ گیا تھا، ایک بار پھر سے وہ اس کی گردن پر ظلم کرنے لگا تھا، جبکہ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، آپ کو اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ خاموش ہو جاؤ، تم بار بار بول کر مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوں، صرف اور صرف اپنا حق وصول کر رہا ہوں، اور اگر اب تمہاری آواز آئی تو یہ آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا اور تمہیں ایسی جگہ پر پھینک دوں گا جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ وہ اس قدر غصے سے غرایا تھا کہ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ میرے بابا جان سے آپ کی شکایت لگاؤں گی، اس نے ایک چھوٹی سی دھمکی دی تو وہ کلکلا کر ہنسنے لگا، اور اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا باپ اس وقت کہاں پر ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ امریکہ میں ہی موجود ہوں گے۔ تمہارا باپ ایک غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تھا، اور پھر وہاں کی پولیس سے بچنے کے لیے وہ فرار ہو چکا ہے۔ تمہارا شوہر بھی اسی کام میں ہی ملوث تھا اور مارا گیا۔ وہ لڑکیوں کو دوسرے ملک اسمگل کیا کرتے تھے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے کتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اس ذلیل انسان کا بھائی ہوں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس نے کمزور سی دلیل دی۔ دراصل جنید کی وفات امریکہ میں ہی ہوئی تھی، اور اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں نہیں آ سکی تھی۔ اسے وہیں پر ہی دفن کیا گیا تھا، اور کومل سے جھوٹ بولا گیا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لڑائی میں مارا گیا تھا، اس سے پہلے ہی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اگر میں تمہیں ثبوت دوں تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ ایک جھوٹے انسان ہیں، آپ ایک مکار آفیسر ہے۔ مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی آپ پر یقین نہیں کروں گی۔ تو میری جان، اس میں صرف اور صرف تمہارا ہی گھاٹا ہے، کیونکہ جتنا جلدی مجھ پر یقین کرو گی اتنا ہی دل سکون میں آئے گا۔ مجھ سے بدظن رہ کر صرف اور صرف تمہیں بے سکونی ہی ملے گی۔ اس کی نازک سی کمر اس وقت ہمدان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس کی انگلیاں اپنی کمر پر چلتی ہوئی محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ تم مجھے کس حد تک بہکنے پر مجبور کر دیتی ہو۔ اگر تمہاری زبان تیز نہ ہوتی تو تم راج کرتی، مگر اپنی تیز زبان کی وجہ سے تم مجھے غصہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہو۔ ایک بار پھر سے اس کے لہجے سے نفرت ختم ہو چکی تھی، ایک بار پھر سے اس کے لہجے میں نرمی آ چکی تھی۔ جب بھی وہ جذبات میں چور ہوتا تھا، اس کے ہاتھ بھی بہت ہی آہستگی سے اس کے وجود کو چھونے لگتے تھے۔ وہ بھی اب اس میں مگن ہونے لگی تھی، جانتی تھی کہ احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جنید کی وجہ سے بھی اس کا دماغ بری طرح سے جھنجھنایا ہوا تھا، کیونکہ اتنا بڑا صدمہ برداشت کرنا اس کے لیے واقعی بہت مشکل کام تھا، اور اس وقت اس کو بھی اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کی ضرورت تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، ویسے ویسے وہ دونوں بھی ایک دوسرے میں مگن ہوتے جا رہے تھے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی، اس نے دیکھا کہ وہ اس کے بازوؤں میں سوئی ہوئی تھی۔ اس وقت اس نے اپنے شوہر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ رات کے واقعات یاد کرتے ہوئے اس کے گال ٹماٹر جیسے لال ہو گئے۔ وہ وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ ہمدان نے اس کے بازو پکڑ کر دوبارہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ جب تک شوہر اجازت نہ دے تب تک بیوی کو حق نہیں
کہ وہ بستر سے باہر نکلے۔ ہمدان نے آنکھیں چھوٹے چھوٹے کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ وہ جنجلائی ہوئی لہجے میں کہنے لگی، ابھی تک آپ کا دل نہیں بھرا؟ اس کا منہ غصے سے پھولا ہوا تھا۔ میری جان، ابھی تو میں نے ٹھیک طرح سے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ رات بھی آپ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور میں نے آپ پر مزید ظلم کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ ابھی تو آپ نے میری شدتیں دیکھی ہی نہیں ہے اور ابھی سے ہی پریشان ہو رہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر جھکا چکا تھا۔ اس کے بالوں نے ایک بار پھر سے ہمدان کے چہرے کو ڈھک لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس میں گم ہوتا، دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ ہمدان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جلدی سے میری شرٹ دو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ کومل کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے ہمدان کے پاگل ہونے کا گمان ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری گہرائی سے آتے ہوئے معلوم ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم سے اپنی شرٹ مانگ رہا ہوں۔ جاؤ، جا کر اپنے کپڑے پہنو، جلدی سے میری شرٹ اتارو۔ میں ابھی کیسے اتار سکتی ہوں؟ میں پہلے چینج۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ہمدان اس کی طرف بڑھا۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹی اور آنکھیں بند کر کے چلانے لگی۔ ہمدان نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ باہر جو بھی آیا ہے وہ سنے گا تو کیا سوچے گا؟ آپ پلیز جا کر الماری سے کوئی شرٹ نکال لیں، یہ میں آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بیچتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بس اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ جب تم اس طرح سے منہ بناتی ہو تو تم پر بہت پیار آتا ہے۔ کاش تم چڑچڑی اور کمعقل نہ ہوتی اور ذرا سی رومانٹک ہو جاتی تو میری زندگی سنور جانی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ دن کے وقت وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کی ساس نے اسے دیکھا تو بے ساختہ اس کی نظر اتاری۔ آج اس پر ٹوٹ کا روپ آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو ہمدان کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ بات اس نے خود بھی نوٹ کی تھی، مگر ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ کیا آپ کو میری امی ابو کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ وہ اپنی ساس کے پہلو میں جا کر بیٹھی اور اپنا سر ان کے کندھے پر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ آمنہ بیگم نے فوراً سے اس معاملے سے اپنی جان چھڑوائی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اس نے مضبوطی سے ان کا بازو پکڑ لیا۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو اس بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں، کیا میرے بابا نے واقعی کوئی جرم کیا ہے؟ اب کی بار وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اسی جگہ پر ہی بیٹھ گئی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی بہو کو کسی نہ کسی حد تک تو پتہ چل ہی گیا ہے، اور اگر ابھی وہ اسے ساری بات نہ بتاتی تو وہ کسی بڑی غلط فہمی کا بھی شکار ہو سکتی تھی۔ تمہارا باپ لڑکیوں کو دوسرے ملک اسمگل کرنے کے کیس میں ملوث پایا گیا ہے، مگر وہ پولیس کے ہاتھوں بچ کر فرار ہو گیا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ ہمدان اس بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ اگر وہ چاہے تو وہ میرے بابا کو وہاں سے رہائی دلوا سکتا ہے، اس نے ایک امید سے کہا تھا۔ وہ فی الحال یہ بات نظر انداز کر رہی تھی کہ اس کے باپ کا جرم بہت بڑا ہے اور اس کے باپ کو سزا بھی ہونی چاہیے۔ وہ ایسا ضرور کرے گا اگر تم اس کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لو۔ اگر تم اس کی عزت کرنے لگو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تمہاری بات مان لے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ آپ جانتی ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، اور آپ یہ بھی جانتی ہے کہ مجھے اس کی ذات میں دلچسپی نہیں ہے۔ یہ شادی میں نے مجبور ہو کر کی ہے، مگر بہت جلد ہی میں اس سے خلا لے لوں گی۔ تم سے بڑی بیوقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ وہ انسان تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، تم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم ابھی فرمائش کرو کہ یہ اگلے ہی لمحے وہ تمہاری فرمائش پوری کر دے گا۔ ایک عورت کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے وفادار ہو۔ تمہارے شوہر نے تمہارے ہوتے ہوئے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ اس نے تو اسی وقت ہی دوسری عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا جب اسے تم سے محبت ہوئی تھی۔ مگر اس کی قسمت ظریفی یہ تھی کہ تمہارا رشتہ پہلے ہی جنید کے ساتھ طے تھا۔ اور کیا تم اپنے سابقہ شوہر کے رویے کو بھول گئی ہو؟ کیسے تم اس کے پیچھے خوار ہوتی رہتی تھی، تم کیسے اس کی منتیں کرتی تھی،
اسے تمہارے پاس دینے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی نہیں تھا۔ ہر وقت ہی تم دونوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، ہر وقت ہی تم دونوں میں کوئی تیسری عورت موجود ہوتی تھی جس کی بنا پر تم اس سے سوال جواب کرتی تھی۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ انسان تمہاری زندگی سے نکلا ہے۔ امی بس کر جائے، آپ اپنے مرے ہوئے بیٹے کے بارے میں کیا اس طرح کی باتیں کر سکتی ہے؟ اس نے بے چینی سے کہا تھا۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، وہ انسان واقعی تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھا، اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میرا بچہ مرا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے بہت سی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ تنہا رہ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اس گھر میں کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، اس گھر میں ہر کوئی مطلبی ہے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس کا درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شام تقریباً 5 بجے کا وقت تھا۔ اس کا دل حویلی میں بہت زیادہ گھبرانے لگا، تو وہ چہل قدمی کے لیے اپنی ایک نوکرانی کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی، مگر نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دینے والی ہے۔ وہ لوگ اس وقت گاؤں کے سب سے بڑے باغ میں موجود تھی، اور یہ باغ چودھریوں کا تھا۔ آج کل چودھری کی ہمدان کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، اور وہ بس ایک موقع ڈھونڈ رہا تھا جسے ہمدان کو نیچا دکھا سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے پتا چلا کہ ہمدان صاحب کی بیوی اس کے باغ کے امرود توڑ کر کھا رہی ہے۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اب وہ اس امرود کی بہت بڑی قیمت وصول کرنے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے گارڈ کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا۔ کومل اور وہ نوکرانی اجنبی لوگوں کو وہاں پر دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ نوکرانی بھی اس حویلی میں نہیں تھی، اسے بھی ان لوگوں کی رنجشوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس لڑکی کو گاڑی میں ڈالو، چودھری نے کومل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے گارڈ کو حکم دیا۔ تم کون ہو؟ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور نوکرانی کے پیچھے جا کر چپ گئی، مگر ان گارڈز نے اسے ذرا بھی سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ کومل کے قدم زخمی ہو چکے تھے، اسے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، اسے جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوششیں کر رہی تھی، مگر ان ظالم لوگوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گارڈ اسے گاڑی میں دھکیلتا، ہمدان اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ ارے دیکھو تو، آفیسر صاحب بھی یہاں پر چلے آئے ہیں۔ چودھری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں اپنی مونچھوں کو تھاؤ دیتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ تم لوگوں کی یہ جرت کہ تم لوگ میری بیوی کے پاس بھی بھٹکو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور ایک زوردار مکہ چودھری کے منہ پر مارا۔ اس کے آدمیوں نے باقی لوگوں کو سنبھال لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چودھری کے آدمیوں کو بری طرح سے زخمی کر چکے تھے۔ چودھری ہمدان کی طاقت سے واقف نہیں تھا، اور نہ ہی وہ جانتا تھا کہ ہمدان اسے اس حد تک برباد کر دے گا کہ اسے اٹھنے میں ایک لمبا عرصہ نکل جائے گا۔ وہ چودھری کے ایک ایک کالے کرتوتوں سے واقف تھا، اور اس کے پاس اس کے خلاف ثبوت بھی تھے، مگر کافی عرصے سے خاموش تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معاملہ زیادہ بڑھے۔ اب جب کہ بات اس کی بیوی کی عزت پر آ گئی تھی تو اس نے ہر طرح کا لحاظ سائڈ پہ رکھا اور چودھری پر وہ سارے الزامات ثابت کر کے اسے 11 سال قید میں ڈال دیا۔ چودھری نے اس کی بہت منتیں کی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، وہ اس کے ساتھ ہر طرح کی ڈیل کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ کومل کے قدموں میں گر کر اسے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار تھا، مگر اب ہمدان راضی نہیں ہو رہا تھا۔ ان سارے معاملات سے فارغ ہو کر جب ایک دن وہ اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ کومل شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار ہی رہی تھی۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے لمبے عرصے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ خیریت تو ہے؟ آج تمہاری مسکراہٹ تمہارے لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی۔ جس کا اتنا اچھا شوہر ہو وہ کیسے خوش نہ ہو؟ ہمدان کو چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ بے یقینی سے وہ اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ سچ کہہ رہی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔
ہمدان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر چیک کیا، کہیں اسے بخار تو نہیں، مگر وہ بالکل ٹھیک تھی۔ شوہر کے اس انداز پر مسکرا دی۔ جانتی ہوں کہ آپ کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہے، مگر میں واقعی سنبھل چکی ہوں۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ میں آپ کے ساتھ باقی کی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب ہم لوگوں کے درمیان ہر قسم کی تلخی ختم ہو جائے، صرف اور صرف محبت ہی باقی رہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر ہمدان کے سینے سے ٹکا دیا، جبکہ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے ہمدان کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکا، مگر آج وہ کسی بھی قسم کا احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ تو کیا آج مجھے تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں پر پہلے ہی خمار اترا ہوا تھا۔ آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھ پر حق رکھتے ہیں اور جب جی چاہے یہ حق وصول کر سکتے ہیں۔ ہمدان کو لگ رہا تھا کہ آج واقعی اس کی عید ہو گئی ہے۔ وہ آفیسر جو مجرموں کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتا تھا کہ ان کا جرم کیا ہے، اور جو انسان کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس حد تک سچ بول رہا ہے، وہ جو جھوٹ اور سچ میں بہت مہارت سے فرق کر لیتا تھا، وہ اس وقت اپنے محبوب کے فریب کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے گردن سے بال ہٹائے۔ اس کی گردن کا تل نمایاں ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی اس کی بات کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ خاموشی سے اس کی گردن پر جھک گیا اور قطرہ قطرہ اس دل کو پینے لگا، جبکہ وہ اس کی قربت میں ایک بار پھر سے بے چین ہو رہی تھی۔ آج وہ اسے خود سے دور نہیں دھکیل رہی تھی، بلکہ آج وہ اسے خود میں جذب کرنا چاہ رہی تھی۔ ہمدان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے زمانے بھر کی خوشیاں مل گئی ہو۔ اس میں بہت ہی پیار سے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا اور اسے لے کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ بہت ہی آہستگی سے اس کو صوفے پر لٹایا اور ایک بار پھر سے اس میں مگن ہونے لگا۔ رات تقریباً 3 بجے اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو رہائی بخشی تھی۔ اب وہ اس کی گردن پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی نیند بہت پکی تھی اور اس بات سے کومل واقف تھی۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے اس کا سر اپنی بازو سے ہٹایا اور خود دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ اب حویلی کے پچھلے حصے کی طرف تھا، جہاں پر فرحان کھڑا تھا، جو کہ اس حویلی کا خاص ملازم تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ان دنوں ہمدان اپنے کاموں میں اس حد تک مصروف تھا کہ اسے فرحان سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا، ورنہ وہ اپنے ملازموں کی ہر حال میں مدد کرتا تھا۔ کومل نے اسے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اس نے اس وقت چالاکی سے کام لیا اور وہ موٹی رقم فرحان کے حوالے کر دی۔ یہ پیسے اسے شادی کے اگلے ہی دن مل گئے تھے۔ یہ پیسے اس کے حق مہر کے تھے۔ اس نے بدلے میں فرحان کو ایک موبائل فون لانے کے لیے کہا تھا، اور ابھی فرحان نے نیو ماڈل کا موبائل اس کے حوالے کیا، جسے دیکھ کر وہ مسکرا گئی۔ بی بی صاحبہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر صاحب کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ بی بی صاحبہ، وہ میری نسلوں کو مٹا دیں گے۔ آپ پلیز میرا نام مت لیجیے گا۔ فرحان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کومل بھی گھبرا گئی، مگر پھر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، تم فکر مت کرو، میں اس معاملے میں تمہارا نام نہیں آنے دوں گی۔ میں یہ سارا الزام اپنے سر پر لے لوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں اس بار نہیں پکڑی جاؤں گی۔ صرف اور صرف ایک بار مجھے اپنے دوست سے رابطہ کرنے دو۔ ایک بار میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی، پھر دوبارہ میں کبھی اس حویلی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ اس نے نفرت بھری ایک نگاہ اس حویلی پر ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بی بی صاحبہ، ابھی میں چلتا ہوں۔ آپ بھی بہت احتیاط سے کام لیجیے گا، کیونکہ سانپ بہت ہی چالاک ہے۔ وہ الٹی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں۔ آپ نے بہت ہی ہوشیاری سے کام لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے مشورے دینے کی ضرورت ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تمہارا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ چلو اب یہاں سے نکلو اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ غصے سے وہ اسے وہاں سے بیچتی موبائل فون آن کرنے لگی۔ اس میں موجود سم نوکر کے نام پر تھی۔ اس نے موبائل کی ساری سیٹنگ مکمل کر لی تھی۔ کومل نے جلدی سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے اسے فاریہ کی آواز سنائی تھی، جو کہ اس کی اسکول کی فرینڈ تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی کومل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
دوسری جانب فاریہ جو کہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، جانی پہچانی آواز سن کر فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ کومل، کیا یہ تم ہو؟ اس نے کومل سے سوال کیا۔ کومل نے اسے اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان سنا دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسے مدد کی پیشکش مانگی۔ فاریہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے بہت جلد پاکستان آؤں گی اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں کسی کو بھی تم پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ فی الحال مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا کام مکمل کرنا ہے اور اس میں 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ جیسے ہی یہ کام مکمل ہوتا ہے میں تمہارے پاس پاکستان پہنچ جاؤں گی۔ تب تک تم نے بہت ہی ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا ہے اور تمہاری یہ چالاکی مجھے بہت پسند آئی ہے۔ تم بس اب ہمدان کو اپنی محبت کے جال میں پنسا لو، اسے تمہارے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہ آئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لے، کہیں اسے مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ ارے مرد جتنا مرضی چالاک سہی، لیکن اپنی پسندیدہ عورت کے معاملے میں حد سے زیادہ بے وقوف ہوتا ہے، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہیں کبھی بھی نہیں پکڑ پائے گا۔ تمہیں بس جو کچھ میں کہہ رہی ہوں تم خاموشی سے وہ سب کچھ کرتی جاؤ، اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے ضرور مشورہ لینا۔ ٹھیک ہے فاریہ، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، فی الحال مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سرمد صاحب کے صرف 2 ہی بیٹے تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے تب تک وہ اپنے گاؤں کے سردار تھے، مگر ان کے دونوں بیٹوں کو ہی سرداری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جنید بہت بڑا بزنس مین بننا چاہتا تھا، جبکہ ہمدان آرمی میں جانا چاہتا تھا اور اپنی ساری زندگی اپنے ملک کی خدمت میں وقف کر دینا چاہتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے باپ سے معذرت کر لی۔ سکندر صاحب نے ان دونوں پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا، اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمدان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ اگر اس سرداری کو اپنے ہاتھ سے جانے دی تو گاؤں میں ان لوگوں کے بہت سے دشمن ہیں جو سر اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ گاؤں کا سردار بھی تھا اور ایک آفیسر بھی تھا۔ وہ دونوں کام ایک ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ گاؤں کے سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے اس نے اپنا ایک بہت ہی اہم دوست اپنے اعتماد میں لیا ہوا تھا، اور پھر جب وہ واپس گاؤں آتا تھا تو خود بھی ہر چیز کو دیکھتا تھا، ہر چیز کا ٹھیک طرح سے جائزہ لیتا تھا۔ جنید کی وفات کے بعد نہ صرف بزنس کی ذمہ داری بھی اس کے سر پر آ گئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گاؤں میں بھی بہت سے مسئلوں نے سر اٹھا لیا تھا۔ آمنہ بیگم اپنے بیٹے کو ہر وقت ہی کہتی رہتی تھی کہ اب تم اپنی سروس سے ریٹائرمنٹ لے لو اور ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم پر باقی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمدان ایک بہت بڑے مشن پر جانا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ جب تک وہ اس مشن کو پورا نہ کر لے تب تک وہ فوج سے ریٹائرمنٹ نہ لے، اس لیے اس نے اپنی ماں سے بھی معذرت کر لی۔ جلدی سے سامان پیک کرو، ہم نے کہیں جانا ہے۔ وہ جو کمرے میں لیٹی رسالہ پڑھ رہی تھی، ہمدان کی آواز سن کر حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں وہ مجھے امریکہ تو نہیں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ قربان جاؤ تمہاری پیاری آواز پر اور قربان جاؤ تمہارے اس انداز پر۔ مجھے تھوڑا سا وقت مزید دے دو، پھر تمہیں امریکہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور تمہارے بابا جان سے بھی تمہاری ملاقات کرواؤں گا۔ کیا تمہیں میرے بابا جان کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ کومل نے اسے فوراً سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ فی الحال تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ فی الحال میں خود اپنے کاموں میں بہت مصروف ہوں، جیسے ہی فراغت ملے گی ان کے بارے میں سارا بایو ڈیٹا نکلوا لوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر ہم جا کہاں پر ہے؟ وہ ایک دم سے پیکنگ کے حکم پر واقعی حیران رہ گئی تھی۔ دیکھو، زیادہ سوال جواب مت کرو، فی الحال میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، وہاں پر جا کر تمہیں ساری ڈیٹیل بتا دوں گا۔ جلد بازی میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا ایک بار پھر سے اپنے فون پر مصروف ہو گیا تھا اور اپنے آفیسر کو کال ملانے لگا تھا۔ دراصل کچھ عرصے کے لیے اس کی پوسٹنگ گلگت میں ہو گئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی وہاں پر لے کر جاتا، کہ اس کا ذہن اس ماحول سے نکل کر تھوڑا سا فریش ہو جائے۔ وہ لوگ رات کے وقت وہاں پر پہنچے تھے۔ ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی، حد سے زیادہ سردی تھی۔ چلو تم کمرے میں جاؤ، میں سامان دے کر آتا ہوں۔ اس نے کومل کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی سے سامان نکالنے لگا، مگر وہ اس کی بات کی طرف توجہ دیے بغیر آسمان سے گرنے والی روئی جیسے نرم برف کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کومل، باہر بہت سردی ہے،
تم بیمار ہو جاؤ گی۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہیں کتنی جلدی سردی لگ جاتی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہمدان نے اسے دھمکی دی تو وہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، میں اتنی نازک بھی نہیں ہوں کہ ذرا سی سردی میں بیمار پڑ جاؤں گی۔ کم از کم یہ بات تو تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمدان نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ فوراً سے لال ہو گئی۔ وہ کلکلا کر ہنس دیا۔ چلو اب جلدی سے بھاگ کر کمرے میں جاؤ، تب تک میں بھی سامان اندر رکھواتا ہوں۔ مگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکنا ہے، مجھے برف سے ایک سنو مین بنانا ہے۔ ایک نئی فرمائش آئی تھی۔ نہیں میری جان، ابھی حد سے زیادہ سردی ہے، میں تمہارے معاملے میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا ہوں، اور میں یہ آخری بار تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ اب اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم پر غصہ کروں گا۔ وہ منہ بناتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئی۔ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ ابھی تک کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا۔ تنگ ہوتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا اور اسے آواز دینے لگا۔ وہ منہ پھلائے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور بستر سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ ابھی اور اسی وقت ادھر آؤ۔ ہمدان کو اس کا یہ رویہ پسند نہیں آیا تھا، اس لیے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں آپ سے ناراض ہوں، مجھ سے بات نہ کرے۔ تم یہاں آؤ، میں تمہاری ناراضگی دور کرتا ہوں۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی چالاکی اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتا، وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور باہر سے کمرے کا دروازہ لاک کر دی۔ یہ کیا چھوٹے بچوں والی حرکت ہے؟ جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولو۔ ہمدان زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، جبکہ وہ مزے سے کہنے لگی، اب آپ اندر قید ہو گئے ہیں۔ جب تک میں یہ دروازہ نہیں کھولوں گی تب تک آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اور اب میں آرام سے باہر جا کر برف کے ساتھ کھیلنے لگی ہوں۔ وہ اس وقت کوئی چھوٹی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ ہمدان کو اس پر بہت غصہ آنے لگا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا، مگر اس کا موبائل بھی ڈیڈ ہو چکا تھا، اور یہ دروازہ بھی ایسا تھا کہ باہر سے لاک لگتا تھا اور باہر سے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں چلانا چاہا، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ اگر دروازے کے قریب کوئی انسان کھڑا ہو تبھی اسے آواز پہنچ سکتی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ ملازم نچلے پورشن پر ہوں گے، کیونکہ کسی کو بھی دوسرے پورشن پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی طرف بڑھا، مگر وہ بھی لاک تھی، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی بیوی کے لیے کیا تھا تاکہ اس کی بیوی یہاں سے نہ بھاگ سکے۔ اپنے بچھائے ہوئے جال میں اب وہ خود بھی بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بے چینی سے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے اس نادان لڑکی کی فکر ہو رہی تھی جسے وہ کسی بھی چیز کی امید رکھ سکتا تھا۔ وہ یوں تو اس کے سامنے یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس پر یقین کرنے لگا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ خود بھی یہ بات جانتا تھا کہ وہ لڑکی جتنی سیدھی نظر آتی ہے اتنی سیدھی نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں کئی بار اپنے لیے نفرت دیکھ چکا تھا، اور اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بھی محسوس کر چکا تھا، اسی لیے اسے ہر حال میں احتیاط کرنی تھی۔ دوسری طرف وہ باہر آ کر برف کے ساتھ کھیلنے لگی۔ 15 منٹ گزر رہی تھی کہ اسے چھینکیں آنے لگی اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ چھینکیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب کی بار اسے رونا آنے لگا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا یہ مسئلہ صرف اس کا شوہر ہی حل کر سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، ہمدان اس پر چپٹا، مگر اس کی حالت دیکھ کر فوراً سے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سارے وسوسے غائب ہو چکے تھے۔ اس لڑکی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہ اس کے لیے خوشی کی بات تھی، مگر اس لڑکی کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ سردی میں مت جانا، تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ پلیز ان چینکوں کا کچھ کرے۔ اچھو! آدھی رات کے وقت وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر لایا تھا، جس نے اس کی بیوی کو کچھ میڈیسن دی اور اس کی طبیعت بہتر ہوئی۔ فی الحال وہ کمبل میں دبکی بیٹھی تھی۔ آج اسے ہر حال میں فاریہ کو بھی کال کرنی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی جب اسے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ یہ موبائل کس کا ہے؟ وہ اسی کا موبائل اپنے ہاتھ میں لیے گول گول گھما رہا تھا، جبکہ وہ موبائل بند تھا۔ اسے لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ ہمدان اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، ورنہ اسے فوراً سے اندازہ ہو جاتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملازمہ کا ہے۔
وہ اس کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا، ٹھیک ہے، صبح اسے یہ موبائل واپس کر دینا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ حیرت سے واش روم کا دروازہ بند ہوتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس انسان نے ذرا بھی شک نہیں کیا تھا۔ کیا وہ واقعی مجھ پر یقین کرنے لگا ہے؟ وہ کھل کر مسکرا دی اور اگلے ہی لمحے وہ موبائل اٹھا کر دوبارہ سے الماری میں رکھ دیا۔ آج بھی وہ مرتے مرتے بچی تھی، ورنہ اگر وہ شخص موبائل آن کر لیتا تو بہت سی حقیقتیں اس کے سامنے واضح ہو جاتی اور اس کا یہاں سے بھاگنے کا مقصد کبھی بھی پورا نہ ہو پاتا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ صبح کام پر جاتا تھا اور رات گئے تک واپس آتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو ذرا بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ اس دوران وہ سارا دن گھر پر ہی رہتی تھی اور بور ہوتی رہتی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے گھمانے کے لیے لے کر جائیں گے۔ ایک دن کا وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرنے لگی، تم خود ہی دیکھو کہ ذرا سی بھی فرصت نہیں ملتی ہے، ہر روز ہی کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کل بھی لیٹ آئے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں خود ہی اکیلے گھومنے کے لیے نکل جاؤں گی۔ خبردار، جو تم نے اس حویلی سے باہر بھی ایک قدم نکالا، تم اس علاقے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو اور نہ ہی یہاں کے لوگوں کی زبان تمہیں آتی ہے۔ یہ اسلام آباد یا راولپنڈی نہیں ہے جہاں پر تم کسی بھی وقت اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ یہ گلگت ہے، یہاں 8 بجے کے بعد لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اس وقت صرف اور صرف باہر جنگلی جانوروں کا ہی بسیرا ہوتا ہے، اور آج کل تو رات کے وقت بہت تیز برف باری بھی ہوتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں برفانی طوفان بھی آنے والی ہے، تو پھر اپنے ذہن سے یہ خناس نکال لو، کیونکہ اس بار میں تمہیں مدد نہیں کروں گا۔ وہ حد سے زیادہ تکا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ بستر پر لیٹا گہری نیند سو گیا، جبکہ وہ نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے چل رہے ہیں وہ سارے اس انسان کی وجہ سے ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے خود ہی جان بوجھ کر ہر چیز کو مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ میں بہت جلد ہی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، وہ نفرت سے اس کی گالوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ اگلی شام وہ بے چینی سے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر سے گھر میں بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ کل ہی اس نے فاریہ سے کال پر بات کی تھی۔ فاریہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2 دنوں کے اندر اندر پاکستان آ جائے گی اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی۔ اس نے پاکستان میں ایک وکیل بھی ہائر کر لیا تھا جو کہ ایک بہت بڑا اور مانا جانے والا وکیل تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا کیس ہی جیتے گا۔ وہ خاموشی سے گھر کی دہلیز سے باہر نکل رہی تھی کہ گارڈ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بی بی صاحبہ، آپ کہاں جا رہی ہے؟ تمہارا اس سے کیا مطلب؟ ابھی اور اسی وقت میرے راستے سے ہٹو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت بھرے انداز میں بولی۔ بی بی صاحبہ، معاف کیجیے، صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ اگر میں چاہوں تو ابھی تمہارے صاحب کو کال کر کے تمہیں اس نوکری سے نکلوا سکتی ہوں۔ اگر تمہیں اپنی جاب عزیز ہے تو فوراً سے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکی آمیز لہجے میں ڈراتی ایک بار پھر سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس گارڈ نے جلدی سے موبائل نکالا اور اپنے صاحب کو کال ملائی، مگر اس کے صاحب کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ وہ خود تیزی سے حویلی سے باہر نکلا اور اسے آس پاس تلاش کیا، نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئی تھی۔ گارڈ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس قدر شدید سردی میں بھی اسے پسینے آنے لگے تھے۔ اگر وہ اپنی بی بی صاحبہ کو روک دیتا تو شاید نوکری جاتی، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ جان سے بھی جائے گا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر چلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ آس پاس کی جگہ بہت خوبصورت تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی جنت میں آ گئی ہے۔ اس نے گلگت بلتستان کی جتنی تعریفیں سنی تھی، وہ علاقہ اس سے بھی کہیں زیادہ حسین تھا۔ ایک جگہ پر وہ جا کر رک گئی کیونکہ سامنے ہی کھائی تھی اور آگے بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے وہاں پر کھڑی ان پہاڑوں کو دیکھتی رہی۔ چونکہ سردیوں کا موسم تھا اس لیے جلد ہی اندھیرا چھانے لگتا تھا۔ اچانک ہی اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اسے یہاں پر آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ واپس پلٹی مگر اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے، وہ بھٹک چکی تھی۔ دور سے جانوروں کے غرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی
اس کے ساتھ ہی اس کے شوہر کی آواز بھی اس کے ذہن میں گونجنے لگی، جس نے اسے خبردار کیا تھا کہ اگر تم نے جنگل میں جانے کی غلطی کی تو جانور تمہیں چیر پار ڈالیں گے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے۔ اسے اس جنگل میں بھٹکتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک اسے واپسی کا راستہ نہیں ملا تھا۔ جب ہمدان حویلی واپس آیا تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے بی بی صاحبہ کے بارے میں پوچھا تو گارڈ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تمہیں واپس آ کر سوال کروں گا۔ وہ اپنی جیپ لے کر ایک بار پھر سے جنگل کی طرف نکل گیا تھا۔ برفانی طوفان بھی آ چکا تھا۔ وہ برف جو کچھ دن پہلے تک اسے بہت اچھی لگ رہی تھی، وہ اب اس کے لیے سر درد بن چکی تھی۔ سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے قریب سے ہی ایک جانور کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ اس کے پاس ٹارچ نہیں تھی۔ وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ وہاں پر کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر زمین پر گرتی، کسی کی مہربان بازو نے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس نے اندھیرے میں اس چہرے کو پہچانا چاہا، مگر خوف کے مارے دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ سامنے ہی ہمدان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا۔ وہ اس پر غصہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اس سے پیار سے سوال کر رہا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی نہ جی پاتا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور تم ہر بار اس محبت کا امتحان لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہو۔ کچھ تو مجھ پر بھی ترس کھاؤ۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ جو کچھ ہمدان کے ساتھ کر رہی تھی وہ ٹھیک ہے؟ اس نے خود اس سے سوال کیا۔ اس کے دل نے فوراً سے اس فیصلے کی نفی کی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی تک اسی بات پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے، مجھے واپس امی کے پاس جانا ہے۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی گارڈ کے ساتھ تمہیں حویلی بھیج دوں گا۔ خود میں کچھ دنوں کے بعد ہی آؤں گا، کیونکہ یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے جسے میں نے ہر حال میں سولو کرنا ہے۔ وہ اسے اپنے امپورٹنٹ مشن کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا۔ وہ اسے نہیں بتا رہا تھا کہ یہ مشن اتنا خطرناک ہے کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو واپس حویلی بھیج دیا، مگر وہ حویلی جانے کے بجائے فاریہ کے پاس چلی گئی تھی، جو کہ پاکستان آ چکی تھی۔ اس نے آمنہ بیگم کو کال کر کے اپنے فیصلے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ آمنہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس لڑکی کو کیسے سمجھائے۔ دوسری طرف وہ وکیل کو ہر طرح کے بیان دے چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کورٹ میں گواہی دینے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ فاریہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک جو جھوٹی گواہی دے رہی تھی۔ انہوں نے 2-3 اور لوگوں کو بھی خرید لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے حویلی کی نوکرانی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، تاکہ وہ جج صاحب کو بتا سکے کہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا۔ وہ ہر حال میں اس سے الگ ہونا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اسے ٹھوس ثبوتوں کی اور گواہوں کی ضرورت تھی۔ انسان بہت کچھ سوچ لیتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اوپر والا چاہتا ہے۔ وہ بھی یہ بات بھول چکی تھی۔ حویلی میں 2 سے 3 نوٹس جا چکے تھے۔ آمنہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے بتائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فی الحال ان کا بیٹا ایک بہت ہی امپورٹنٹ مشن پر ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا، مگر اس کو ہمدان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ ان دنوں اسے رات کے وقت عجیب سی بے چینی ہونے لگتی تھی، اور خوابوں میں بھی وہ ہمدان کو پریشان دیکھتی تھی۔ ایک صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے حویلی کی جانب سے کال موصول ہوئی، اور ملنے والی خبر کو سن کر اسے لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی حالت کیوں اتنی بری ہو گئی ہے، حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کے ہمدان سے جان چھوٹ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی رونے کی آواز سن کر فاریہ اس کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی دوست کو بتایا کہ ہمدان بہت بری طرح سے زخمی ہوا ہے۔ اس وقت وہ اسپتال میں موجود ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اسے 2 گھنٹوں کے اندر اندر ہوش نہ آیا تو وہ مر جائے گا۔ تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری اس سے جان چھوٹ رہی ہے، فاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر وہ فی الحال اس کی بات کی طرف غور نہیں کر رہی تھی۔
تم پلیز مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ فاریہ نے اسے ڈانٹا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ، مجھے فی الحال ہمدان کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کو میری ضرورت ہوگی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اس سے الگ ہونا چاہتی ہے۔ فی الحال اسے صرف اور صرف یہی پتا تھا کہ وہ انسان تکلیف میں ہے۔ جب وہ اسپتال پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک پٹیوں نے جکڑا ہوا تھا۔ قریب ہی آمنہ بیگم بیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ اپنی بہو کو وہاں پر دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تم سے الگ ہونے کی خواہش کی تھی، اور یہ ابھی میں نے صرف اور صرف تمہاری بہتری کے لیے کہا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت منحوس ہوں۔ میں جس کی بھی زندگی میں رہوں گی اس کی زندگی میری وجہ سے برباد ہو جائے گی۔ پہلے میں نے جنید کو مار دیا، پھر میں تمہیں نہیں مارنا چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ سسکیوں سے رونے لگی، کیونکہ جس دن جنید کی وفات ہوئی تھی اس دن اس کی پھپھیوں نے اسے منحوس کہا تھا۔ تب سے یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمدان کے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بھی اس انسان کو پسند کرتی تھی جس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو عزت دی تھی۔ تم پلیز ہوش میں آ جاؤ، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو لوگوں کی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ہمدان کے وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو آواز دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہوش میں آ چکا تھا، مگر وہ فی الحال کسی سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد وہ اسے لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی اور اس سے معافی بھی مانگتی تھی۔ ہمدان اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اس دوران اس کے بابا بھی واپس پاکستان آ چکے تھے۔ ان پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ جھوٹا تھا اور وہ بے قصور ثابت ہو چکے تھے۔ اپنی بیٹی کے گلے لگ کر کافی دیر تک وہ روتے رہے۔ انہوں نے ہمدان کا بھی شکریہ ادا کیا جس نے انہیں اس کیس سے باہر نکالا تھا۔ 2 مہینوں میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ شیشے کے سامنے کھڑا جرگے پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ اس کی کمر سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ناراضگی اپنی جگہ تھی مگر وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دے اور خدا کے لیے یوں بے رخی مت دکھائے، میں اس سب کی عادی نہیں ہوں۔ ہمدان ایک گہری سانس لے کر اس کی بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں بس چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور تمہیں احساس ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے سینے سے لگا دیا، اور جہاں تک منحوس ہونے کا سوال ہے تو یہ صرف لوگوں کی باتیں ہیں، اس میں ذرا بھی حقیقت شامل نہیں ہے۔ اپنی اس چھوٹے سے دماغ سے ہر طرح کی فضول بات نکال دو۔ تم بہت اچھی ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے پسند ہو۔ اتنا عرصہ اس بات کی وجہ سے تم نے ہمارے تعلق کو خراب رکھا۔ اگر تم پہلے ہی مجھے حقیقت بتا دیتے تو چیزیں کافی حد تک آسان ہو جاتی، مگر ابھی بھی زیادہ کچھ نہیں بگڑا۔ کیا تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتے ہو یا پھر صرف ڈرامہ کر رہی ہو؟ اس نے شرارت آمیز انداز میں پوچھا تو وہ اسی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی، ڈرامہ کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ہمدان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ان دونوں کی کلکلاہٹ اس وقت پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ آمنہ بیگم بے ساختہ مسکرا دی۔ ہمدان نے آرمی چھوڑ دی تھی اور دوبارہ سے اپنے گاؤں کا سردار بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے باپ کا بزنس بھی سنبھال لیا تھا۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔